اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ انتہائی واجب الاحترام محترم خواتین و حضرات، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سیرت کا ذکر آپ کے سامنے ہو رہا ہے۔ محترم خواتین و حضرات، آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے جب دیکھا کہ مکہ المکرمہ کے لوگ اسلام سے بے اعتنائی کر رہے ہیں، پھر آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے تبلیغ اسلام کے دائرہ کار کو مزید وسیع کیا اور آپ نے طائف کا رخ فرمایا۔ چنانچہ پیدل ہی آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے مکہ المکرمہ سے طائف کا سفر طے فرمایا۔ واجب الاحترام، اتنی تکلیف اٹھانے کے بعد اور مشقت اٹھانے کے بعد جب آقا علیہ الصلاۃ والسلام طائف میں پہنچے تو طائف کے لوگوں کی بدقسمتی، بالخصوص طائف کے معروف 3 سردار عبداللہ بن عمر، مسعود بن عمر اور حبیب بن عمر، ان تینوں نے اسلام قبول نہ کیا، بلکہ طائف کے اوباش نوجوانوں کو طائف کے سرداروں نے آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیچھے لگا دیا۔ چنانچہ وہ شرارتیں کرتے، آوازیں کستے اور آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو بے حد صدمہ اور تکلیف پہنچائی۔ کچھ بدبختوں نے تو آپ پر پتھر بھی پھینکے، جس سے آپ کے قدمین مبارک میں صدمہ ہوا اور آپ کے قدمین مبارک زخمی بھی ہوئے۔ محترم خواتین و حضرات، کائنات کے سردار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی تبلیغ کے لیے اتنی تکلیف اٹھائی ہیں۔ چنانچہ آپ زخموں سے چور جب طائف کی وادی سے تھوڑا سا دور جاتے ہیں تو آپ کو ایک باغ نظر آتا ہے۔ چنانچہ آپ اس باغ کے سائے میں بیٹھ جاتے ہیں۔ اتفاق سے وہ باغ جو تھا مکہ کے ایک رئیس ربیعہ کا تھا، جو کہ اسلام دشمن تھا، لیکن اس وقت وہ وہاں پہ نہیں تھا، اور اس کے بیٹے عتبہ اور شیبہ تھے۔ انہوں نے جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا تو اپنے غلام عداس کو کہا کہ انہیں کچھ کھلاؤ پلاؤ، انگور جو ہے وہ کھلاؤ۔ چنانچہ ان کا غلام عداس جو تھا وہ انگور لے کے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بسم اللہ شریف پڑھ کے جب تناول فرمایا تو وہ غلام کہنے لگا کہ یہ کون سا کلمہ ہے، یہ کلمہ جو ہے اس سے پہلے میں نے نہیں سنا۔ چنانچہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ اس نے کہا میں نصرانی ہوں اور نینوا کا رہنے والا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ نینوا تو مرد صالح حضرت یونس علیہ السلام کا شہر ہے۔ یہ سن کر غلام چونکا اور اس نے فرط محبت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک کو چوما، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کا بوسہ لیا اور آپ کے پاؤں مبارک کا بوسہ لیا۔ یہ دیکھ کر عداس کے مالک دونوں بھائیوں نے کہا تمہارا غلام خراب ہو گیا۔ پھر اپنے غلام کی اس حرکت کے اوپر انہوں نے ڈانٹا بھی۔ واجب الاحترام، طائف کے لوگ تو اس وقت مسلمان نہ ہوئے، تبلیغ اسلام پہ انہوں نے کان نہ دھرا، بالخصوص سرداران طائف نے، لیکن طائف سے واپسی پر نصیبین کے مقام پر جنات کا ایک گروہ جس نے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے قرآن مجید کی تلاوت سماعت کی، تو قرآن مجید کی تلاوت سن کر جنات کی ایک کثیر تعداد جو ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دست حق پرست کے اوپر جو ہے وہ مسلمان ہو جاتی ہے۔ واجب الاحترام، اس کے بعد آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام حج کے موقع کے اوپر جو دور دراز سے لوگ آتے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ان کو تبلیغ فرماتے، اور یوں جو ہے آہستہ آہستہ جو ہے شمع اسلام جو ہے وہ کفر کے وانوں میں تیزی سے پھیلنا شروع ہو گئی۔ میری آپ سے گزارش ہے، طائف کے سفر کی داستان کو آپ تبلیغ دین کی نیت سے زیادہ لوگوں کو وائرل کریں، شیئر کریں، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی مقدس جماعت نے کس طرح اسلام کی تبلیغ کے لیے تکالیف کو برداشت کیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ان کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔